اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی انجینئر اویس دورانی قرآنی لیکچر کے سلسلے میں پچھلی دفعہ میں نے انسانی فطرت کا جو غلط نظریہ ہے، جو اتنا زیادہ یونیورسلی جو ہے تو ایک ٹروتھ بنا ہوا ہے انسانی دنیا میں، صرف انسانی کامن مین کے نہیں بلکہ بڑے بڑے انٹلیکچوئلس جو ہے تو اس کو ایک حقیقت تسلیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی۔ آج ذرا میں تھوڑا ڈیٹیل میں، کیونکہ اور چیزیں میرے سامنے آئی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ان میں جو ہے تو دیکھا ہے جو میں نے اوروں کو بھی دکھلا دوں، تو وہ قرآن بائنڈ کرتا ہے بندے کو کہ جو کچھ آپ نے قرآن سے سیکھا ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو آج میں وہ شیئر کروں گا۔ یہ آیا ہے قرآن کی 30/30، فطرت اللہ ہلتی فطر الناس علیہ۔ جی فطرت کا غلط تصور علمی سطح پر دنیا بھر میں فطرت کے متعلق جو پایا جانے والا تصور ہے، قرآن اس کی تردید کر رہا ہے۔ یہ ہے قرآن کی سچائی، یہ ہے وہ چیز جو انسان کو جو ہے تو انسان کنونس ہو جاتا ہے کہ یہ باتیں واقعی جو ہے تو یہ کسی سپرا وزڈم کی طرف سے یہ کتاب ہے قرآن، جو ہے حیرت میں انسان ہو جاتا ہے۔ جی اس سے مقصود جو ہے نا ہیومن نیچر لیا جاتا ہے، انسانی فطرت سے ہیومن نیچر کہتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ہر قوم، ملک اور عام طبقے میں نہیں بلکہ بلند پایہ فلاسفرز، دانشوران، ان سب کے ہاں انسانی فطرت کا کانسیپٹ موجود ہے، اور یہ کانسیپٹ جو ہے مسلسل 2500 سال سے چلا آ رہا ہے۔ یہ گریک فلاسفرز نے اس کی ابتدا کی، ہر ایک نے غور نہیں کیا بلکہ اسی مفروضے پر جو ہے بات کا آغاز کیا۔ ان کو تو چھوڑی، انہوں نے یہ جھوٹی روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوخ کر دی کہ اسلام دین فطرت ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر۔ یہ اس کے ماں باپ اسے یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں، اگر اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ جو کچھ بھی بنے گا وہ اسلام ہوگا۔ پھر روایات اس کے ثبوت میں پیش کر دی جاتی ہیں۔ آئے ہم اس کا تھوڑا انالیسس کرتے ہیں۔ اب خارجی کائنات میں فطرت کا مفہوم ٹھوس اور غیر متبادل ہے۔ جتنی بھی خارجی کائنات میں فطرت موجود ہے، پانی کی فطرت یہ ہے کہ اگر اسے اعلی حالی چھوڑ دیا جائے تو نشیب کی طرف رہتا ہے، خاص درجہ حرارت پر آ کر بھاپ بن جاتا ہے، اور ایک خاص درجہ حرارت پر سولیڈیفائی ہو جاتا ہے، ٹھوس بن جاتا ہے۔ پانی جہاں بھی ہے یہ اس کی فطرت ہے۔ بکری کی فطرت یہ ہے کہ وہ گھاس کھاتی ہے، گوشت کبھی نہیں کھائے گی۔ 10,000 سال پہلے بھی اور آج بھی اس کی یہ فطرت ہے اور ہمیشہ یہ رہے گی۔ شیر کی فطرت یہ ہے کہ وہ گوشت کھاتا ہے، سبزی نہیں کھاتا۔ آگ کی فطرت یہ ہے کہ حرارت پہنچاتی ہے۔ یعنی فطرت کسی شے کی وہ خصوصیت جو انچینجبل ہو، امیوٹیبل ہو، غیر متبدل ہو، تبدیل نہ ہو سکے۔ بکری اور شیر جو ذی حیات ہے وہ بھی اپنی فطرت کو نہیں بدل سکتی۔ غیر ذی حیات وغیرہ کو تو چھوڑ دیں، تو فطرت کی خصوصیت یہ ٹھہری کہ وہ کسی شکل میں بدلتی نہیں۔ تو کیا انسان کی بھی کوئی فطرت ہے؟ کہا جائے کہ انسان پر خارجی اثرات سے اس کی فطرت بدل جاتی ہے، تو جو بدل جائے تو فطرت کیسے ہوئی؟ فطرت تو بنیادی طور پر وہ شے ہے جو تبدیل نہ ہو سکے۔ تو پہلی قدم پر ان کا یہ مسلمہ جو ہے، یہ اسٹیبلش جو بنایا ہوا تھا انہوں نے، یہ فلسفہ، وہ تو نلیفائی ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پھر فطرت وہ ہے جو اس نوع کے ہر فرد کے اندر یکساں ہے۔ یا تو دو انسان یکساں نہیں ہوتے، تو انسانی فطرت پھر کیا ہوئی؟ وہ تو ہر انسان میں یکساں ہونی چاہیے نا۔ یہی نہیں بلکہ انگوٹھے کے نشان دو افراد میں ایک جیسے نہیں ملتے یار۔ اس ایک نقطے پر عقل محو حیرت ہے۔ خواہ سے لاکھوں ہزاروں سال ہوئے، اسی وقت سے آج تک کوئی دو انسان ایسے نہیں ہیں جن کے انگوٹھوں کی لکیریں ایک جیسی۔ حیرت ہی حیرت، اتنے لامحدود ڈیزائن، اور اب تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی دو انسان ایسے نہیں جن کی ناک ایک جیسی ہو۔ کبھی کبھار تو جڑواں بچے ماں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، تو گلوں میں مختلف من کا ڈالتی ہے تاکہ پہچانے جا سکے۔ اگر سارے انسانوں کے چہرے یکساں ہوتے تو انسانوں پر کیا بیتی، ذرا سوچیں۔ کیا دو افراد ایسے ہیں جن کی خصوصیت بالکل یکساں ہو؟ کیا ہر بکری کے اندر دوسری بکری کی طرف فطرت ہوتی ہے؟ دو انسان بھی اس قسم کی یکساں نہیں ہوتے۔ پھر انسانی فطرت کیا ہے؟ یہ تو غیر متبدل امیوٹیبل خصوصیت کو کہتے ہیں۔
اور پہلے ہی قدم یہ کہ خارجی اثرات سے بدل جاتی ہے، تو یہ مسلم ادھر ہی جو ہے تو نلیفائی ہو گیا، باطل ہو گیا۔ دوسری خصوصیت فطرت کی یہ کہ وہ اس نوع کا ہر فرد میں یکساں ہوتی ہے۔ ہر بکری کے اندر دوسری بکری جیسی فطرت ہوتی ہے۔ ہمیں تو کوئی دو انسان بھی ایسے نظر نہیں آتے جن کے اندر کی ذہنیت نفسیات ایک جیسی ہوں۔ تو انسانی فطرت کیا ہوئی کہ جی اگر ان کو پیدا ہوتے ہی چھوڑ دیا جائے، کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ اور خارجی اثرات اس پر نہ ہوں تو فطرت پر چلتا ہے۔ سب سے پہلے تجربہ جو اس نے کیا وہ اکبر بادشاہ نے کیا تھا اس پہ، مگر یہ ابھی اسی صدی میں انڈیا کی تقسیم سے ڈویژن سے پہلے یو پی میں ان کو ایک لڑکا جنگل میں ملا، شاید پہلی دن اسے بھیڑی اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس بچے کو ان بھیڑیوں نے اپنے طور پہ پالا پوسا۔ وہ 6 سال کا ایک بڑے ڈاکٹر کو ملا، گویا یہ ایک انسان تھا، اس پر انسانوں کے خارجی اثرات نہیں ہوئے تھے۔ اسے تو انسانی فطرت پر ہونا چاہیے بقول ان کے، لیکن وہ بالکل بھیڑیے تھا، ہاتھوں پہ چلتا تھا جیسے جس چاروں ٹانگوں پہ جانور چلتا ہے، بول نہیں سکتا تھا، ہاتھوں سے نہیں کھاتا تھا، اس طرح منہ سے ہی وہی کچھ کھاتا تھا جو بھیڑیے کھاتے۔ انسان کا بچہ جس پر خارجی انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتے وہ یہ بن گیا تھا، تو وہ تو انسان ہی نہیں رہا۔ یہ ہے انسانی فطرت کا یہ تصور فلاسفرز نے پیدا کیا۔ سب سے پہلے یہ گریک فلاسفرز نے مس گائیڈ کیا پورے لوگوں کو۔ ارسطو غلامی کے جواز میں یہ کہتے تھے کہ بعض انسان فطرتاً غلام پیدا ہوتے ہیں، اگر ان کو آزاد کر دیا جائے تو ان کی فطرت کے خلاف ہوگا اور وہ تکلیف میں رہیں گے، جیسے ٹیڑھے پاؤں والے کو سیدھی جوتی پہنا دو، یا جیسے مچھلی پانی سے باہر خوش نہیں رہ سکتی۔ اس کے پاس 20 غلام تھے اور وہ 20 دلائل دیتا تھا ان کی جسٹیفیکیشن کے لیے۔ اس طرح سے اس نے ایک گروہ بنا لیا۔ یہ ایکسپلائٹیشن کرنے والے تھے، غلبہ حاصل کرنے والے اکٹھے ہو گئے۔ اس طرح سے یہ جسٹیفیکیشن کہ ہم نے ان کو غلام نہیں بنایا بلکہ فطرتاً ایسے ہیں، یہ ہے بات جی۔ وہیں سے ہندوستان میں یہ تصور آیا، انسانوں کو ذات و ورنوں میں تقسیم کیا، شودر، ویش، کھچری، برہمن۔ شودر کا کام یہ ہے کہ معاشرے میں تمام ذلیل اور پس کام کرے، اور وہ سڑک پر چل ہی نہیں سکتا جس پر یہ بڑے ورنوں والے چلتے ہیں۔ وہ چاول کھا نہیں سکتا جو برہمن کھاتے ہیں، اس اونچی ذات والے کے کنویں سے پانی بھی نہیں پی سکتے۔ شادی کو تو آئینی طور پر جو ہے کرائم قرار دیا گیا۔ آرگومنٹ کیا دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا بلکہ یہ تو خدا نے پیدا اس طرح سے کیا۔ شود اور برہما کے پاؤں سے پیدا ہوئے، ویش جو ہے بنیے پیڑ سے اور کھچری بازوں سے، اور برہمن اس کے سر سے پیدا ہوئے۔ یہ ٹھیک ہے، انسانی فطرت کا تصور ہی قرآن کے خلاف ہے۔ یہ تصور اس بنیاد پر کہ دوسرے انسانوں کو مغلوب اور محتاج رکھا جائے، اس لیے دھرم کی بنا پر ورنوں کا تصور آئے۔ قرآن کیسے اس قسم کی ایکسپلائٹیٹو اور کرمینل تصور کو درست قرار دے سکتا ہے؟ وہ تو یہ اعلان کر رہا ہے یار، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، 17/70۔ تمام انسانی بچے یکساں طور پر واجب التکریم ہے، اگلی چیز کی فطرت بدل نہیں سکتی۔ کیا غلط ہے؟ دیکھیں یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، 76/3، دونوں راستے بتا دی۔ اب اختیار ان کا ہے کہ مرضی سے جس پر چلنا چاہیں، اس کی کوئی فطرت نہیں۔ جہاں فطرت ہو وہاں چوائس نہیں ہوتا، اختیار و ارادہ نہیں ہوتا، امکانات نہیں ہوتے۔ جہاں دونوں امکانات نہ ہو تو وہ ظلم اور استبداد ہے یار۔ کائنات میں اختیار و ارادہ کسی کو نہیں دیا گیا بجز انسان کی۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض اصبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، 31/20۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، 18/29۔ کوئی پیغمبر فطرت رکھنے والے کسی شے کی طرف نہیں مبعوث ہوا۔ جو فطرت کی شے کسی کے اندر ہو تو اس کے لیے کسی خارجی تعلیم کی ضرورت تو ہوتی ہی نہیں۔ یار کائنات میں جتنی بھی چیزیں سب کے اندر انگرین کر دی گئی ہے، وہ چیزیں اسی پہ مجبور ہیں چل رہے ہیں، ان کی فطرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انجانوں کی طرف کوئی رسول نہیں آئے۔ خالق کی فطرت نے ایک معینہ راستے پر چلنے کے لیے ان تمام کو جو ہے مجبور پیدا کر دیا، تو ان کے کو رسالت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو انسانوں کو چونکہ چوائس دیا ہے تو ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، تاکہ ایک یکساں تعلیم کے ذریعے اپنی مرضی سے یہ اس کو اڈاپٹ کریں، تو یہ گروہ ایک امت یا جماعت بنے، ایک مقصد اور نصب العین رکھنے والی، اپنے ارادے سے نہ کہ مجبوری سے۔ ان کا یہ تصور غلامی، ورنوں اور اب سرمایہ نظام میں لوٹ گھسوٹ اور استحصال، جن کو یہ مذموم اور جرم ہونا چاہیے تھا، اصل تباہی اور بربادی کی جڑ یہ ہے۔ یہ تصور جو ہے اب ملکیت کو انسانی فطرت قرار دے رہے ہیں کیپٹلسٹ، تو اس کی تسکین کے لیے زیادہ سے زیادہ
کرنے کا مجرمانہ جواز تلاش کر لیا، جیسے اب اسے روکنا ایسا ہوگا گویا پانی کو روکو تو سیلاب بن جائے گا۔ یہ ہے ان کے دلائل۔ اب یہ فطرت کے تصور کے جو سرمایہ دارہ نظام کو پروان چڑھانے میں معاون تھا تو اسے اتنا پھیلایا کہ عین فطرت انسانی قرار دے دی گئی۔ یہ ذاتی ملکیت میں چیزیں کٹھی یعنی سیلف پوزیشن کو انسانی فطرت قرار دے دیا۔ قرآن بھلا اس نظریے کی کیسے تائید کر سکتا ہے یار، جو کسی شے پر ملکیت کو جرم قرار دیتا ہے؟ جو محنت کی استعداد کے باوجود قرآن جو ہے محنت سے روٹی نہ کمائے وہ اسے انسانوں کی صف میں شامل نہیں کرتا یار۔ لیس للانسان الا ما سعی یار 53/39 سے ترجمہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو محنت نہیں کرتا انسان ہی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک ترجمہ ہے اس کا۔ اس اعلان نے تو سرمایہ داری لوٹ گھسوٹ کے جتنے یہ مجرمانہ کانسیپٹس تھے ان کو ختم کر دیا۔ قرآن تو ایک طرف رہا، زمانہ نزول عربی میں بھی فطرت کا لفظ ان معنوں میں کہیں بھی نہیں ہے۔ عرب جو اس قدر حریت پسند اور آزاد منش قوم تھی وہ کبھی بھی کسی کی محکوم نہیں رہی، تو فطرت کا مجبور تصور ان کے ہاں کیسے آ سکتا تھا؟ اس زبان میں یہ لفظ ان کے معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا۔ قرآن نے پیدائش کے لیے 2 لفظ استعمال کیے، یاد رکھے، فطرہ اور خلقہ، یعنی عدم سے وجود میں لانا فطرہ ہے۔ فاطر السماوات والارض 35/1۔ یہ سلسلہ کائنات جو ہے شروع سے ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ اسے عدم سے وجود میں لایا، پھر اس میٹیریل کو مختلف توازن اور پیمانوں سے خلقہ نئی نئی چیزیں پیدا کرتے جائے۔ یہ خالق کا وہ ہے، صفت ہے۔ یہ فطرہ انسان نہیں کر سکتا، اس نے اپنے آپ کو آسن الخالقین کہا ہے 23/14، یعنی آسن الفاترین کہیں نہیں کہا۔ اور خالق انسان ہو سکتے ہیں، حیوان تو نہیں۔ اور فطرہ سے مراد وہ قانون خداوندی جو کسی شے کو عدم سے وجود میں لایا۔ اب یہ ہمارے ہاں کیسے ہوا؟ عباسیوں کے میں جب یہ گریک فلسفے کا ترجمہ انہوں نے عربی زبان میں ہوا نا، تو انہوں نے کہا یہ نیچر کا لفظ عام طور پر چلا آ رہا تھا ان گریک کے ہاں، ادھر عربوں کے ہاں یہ اس معنی میں تھا ہی نہیں۔ معلوم نہیں کس طرح سے اس کا ترجمہ فطرت کر دیا گیا، اور یہ لفظ پہلی دفعہ یہ جتنی بھی آپ کی یہ ٹرانسلیٹڈ کتابیں ہیں ان میں ملتا ہے، جو یونانی گریک فلسفے کے عربی میں ترجمے پر آئیں۔ اس تصور سے تو قرآن کی ساری تعلیم جو ہے وہ دڑام سے گر جاتی ہے۔ پھر اس ترجمے کو عربی سند دے دی گئی، یہ سوچا تک نہیں کہ قرآن کا تصور تو اس گریک تصور کے بالکل خلاف ہے۔ اس فطرت کی یونانی مفہوم سے تو قرآن کی بنیادی تعلیم تک ختم ہو جائے گی۔ کہا گیا کہ اسلام دین فطرت ہے، ہر انسان فطرت اور پیدا ہو کر اگر انسانی اثرات نہ ہو تو جس حالت میں ہو تو اسلام کی حالت ہوتی ہے۔ ابھی تو اس پیچھے بھیڑی والے بچے کی مثال میں سامنے لایا ہوں، اگر اسے تعلیم نہ ملے نہ تربیت تو کیا بنے گا؟ وہی بھیڑیا۔ اب یہ تو فکر انسانی کی غلطی ہے کہ اگر یونانی فلسفہ نے نہیں سوچا تھا مگر انہوں نے اسے عین دین بنا دیا۔ 1000 برس سے اسے دہرا رہے ہیں، تا سریا میر ابد دیوار کچ۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح اب چل رہا ہے سلسلہ سارا۔ اب انسان کی فطرت جو ہے وہ اللہ کی فطرت کا تصور انہوں نے یہ خیشتیاول غلط رکھی، یعنی اسلام کو دین فطرت کہا، انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے کہا، اور انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، تو اللہ کی بھی فطرت ہوتی ہے، جو بن گیا سو بن گیا۔ یعنی بچے کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اسلام پر، اور بڑاؤں کو جو خصوصیات آئیں گی تو اللہ کی فطرت ہوگی، یعنی اللہ ویسے ہی ہوگا جیسے یہ سارے فلاسفر محدث علماء پکارتے چلے آ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ کی فطرت پر پیدا کیا۔ وہی کی تعلیم کے بغیر انسان کی حالت ذات دیکھیں آپ قرآن کیا بتا رہا ہے انسان کی، یہ فطرت اس کے ساتھ ملا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا، یہ ان سے بھی آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ اللہ نے قرآن میں انسان کو اگر اللہ حال ہی چھوڑ دیا جائے تو کیا بنے گا؟ دیکھیں ان الانسان لظلوم کفار، ٹھیک ہے، یہ 14/34، ٹھیک۔ وکان الانسان کفورا 17/67، وہو خصیم مبین 16/4، وکان الانسان اکثر شین جدلا، ٹھیک ہے، 18/54، وکان الانسان عجولا 17/11، وکان الانسان کتورا بخیل تنگ نظر، ان الانسان خلق ہلوا لالچی ایسا کہ پیٹ ہی نہ بھرے، ان الانسان لربی لکنوت 100/6، ٹھیک ہے، انہو کانا ظلوما جہولا 33/72۔ یہ اللہ جو ہے الانسان، وہی سے الانسان سے مراد وہ جو وہی سے محروم ہو، یہ یاد رکھیں، یہ پراپر ناؤن ہے۔ اگر انسان اللہ کی فطرت پر پیدا ہوئے تو پھر اندازہ لگیے انسان جو وہی سے محروم ہو تو کیا یہ اللہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی صفات یہ ہیں، الانسان وہ جو وہی سے محروم ہو، جی اس کے بارے میں قرآن یہ بتا رہا ہے۔
اب سنیے قرآن آگے کہ انسان جو ہے وہی کے بغیر کیوں ایسا ہے، یہ اللہ نے جو کچھ کہا انسان کے بارے میں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں 9/10 حصہ حیوان کا ہے، پہلے جرسوں میں سے لے کے آخری منزل تک ایک قدم پیچھے تک اس میں ایک اور حیوانی، اور اس میں اور حیوانی بچے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ رحم مادر ہی میں نہیں بلکہ اولین لائف سیل تھا، وہ جو ہے فطرہ سے اللہ نے پیدا کیا، اور وہاں سے زندگی جن مراحل سے گزری اس میں سارے ذی حیات انہی مراحل میں سے گزرتے چلے آئے، اور ایوولوشن سے آہستہ آہستہ منازل طے کر کے انسان یہاں تک پہنچا ہے، اور ہر منزل کو پچھلی منزل سے زیادہ متناسب اور حسین بنا دیا گیا، اور جتنے بھی حیث و زوائد تھے وہ الگ ہوتے گئے۔ الباری سے مراد یہ ہے، اس کے بعد المصور خاص شکل میں لے آئے اسے، ہاں، اور ترتیب یہ ہے واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى 59/24۔ اب اس میں اور حیوان کی طبی زندگی میں کچھ فرق نہیں۔ اس کے بعد ارادہ اور اختیار کا عظیم تحفہ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، ٹھیک ہے، 32/9، یہ تھی الوہیاتی توانائی، یعنی اختیار و ارادہ جو اللہ کو حاصل تھا اب انسان کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد خلقن آخر، ٹھیک ہے، 23/14، اور یا خلقن جدید 34/7۔ اب یہ باقی مخلوق سے بالکل الگ ہو گیا۔ اب اس اختیار و ارادے کو صحیح استعمال کرنے کے لیے وہی کی ضرورت آن پڑی۔ اگر باہر سے اس ہدایت نہ ملے تو حیوان کا حیوان ہے، حیوان کی قوت تو محدود ہوتی ہے، یعنی شیر جیسا کبھی تیزی سے بھاگ سکتا ہے، مگر اس کی حد سے اونچا بکرا کھڑا بھوکا مرا تو یہ اس حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھ رہے ہیں کائنات میں ہر شے کی صلاحیت کی ایک لمٹ ہے یار، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتی، اس لیے وہ آزاد نہیں بنا سکتی۔ یہ ان گریک فلاسفر نے انسان کی حدبندیاں دی ہیں کہ یہ حیوان ناطق ہے، یہ بات تو غلط ہوئی، طوطا بھی تو بولتا ہے، اسے کوکنگ اینیمل کہا، اور یہ اوزار بھی بنا سکتا ہے۔ ہاں جی، یہ ہے بڑی خصوصیت انسان کا، چھوٹا سا بچہ ایک ڈانگ سے درخت کا اوپر والا پھل توڑ دیتا ہے، مگر بکری بھوک سے مر جائے گی، اس کی رسائی ان پتوں تک نہیں ہو سکتی۔ اس قوت تخلیق نے اس کے دائرے کو بڑا لامنتہا بنا دیا۔ اسلحہ دیکھے ایک بم سے ساری دنیا اڑا کر رکھ دے، اس میں بھی وہ حیوانی جبلت تحفظ ہے کہ سیلف پریزرویشن، تحفظ اغلب سیلف ایگریشن، اور نسل بڑھانا سیلف پروکریشن، یہ تین ہر حیوان میں یہ ہوتی ہیں، انسان میں اور حیوان میں کامن ہے یہ چیز، سیلف پریزرویشن، سیلف ایگریشن اور سیلف پروکریشن۔ اس لیے اس حیوانیت کو روکنے کے لیے اس کے رویے کی ایک حد باندھ دی جائے، یہ اقدار دے دی گئی، چونکہ قوت محدود تھی، اس لیے اگر اپنے آپ کو ان اقدار کا پابند نہ بنائے تو پھر جگہ جگہ ظاہر الفساد فی البر والبحر ہوگا، 30/41۔ اب کہا یہ ہے کہ یہ تصور کہ انسانی فطرت ہے، کہ اسلام دین فطرت ہے، اور یہ کہ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا سراسر باطل اور قرآن کی تعلیمات کو منہدم کر دینا ہے۔ سمجھ گئے جی آپ؟ اب انسان کے متعلق قرآن میں مشیت خداوندی کیا ہے وہ دیکھیں ذرا۔ فطرت کا تقاضا تو یہ بھی ہے کہ ہر نوع ایک جیسی ہوتی ہے، مثلا بکری ایک نوع ہے اور انسان بھی ایک نوع ہے۔ انسان کے متعلق کہا کیا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، 11/118۔ اگر ان میں بھی فطرت رکھ دی جاتی تو ہی بھیڑ بکری اتر ایک نوع ہوتی، مگر ہماری مشیت نہیں تھی، ہمارا پروگرام نہیں تھا، اس لیے اسے بیچ میں سے الگ نہ کر دیتے۔ رسول سے کہا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، 10/99۔ تو کیا یہ ڈنڈا استعمال کرے گا؟ افانتا تکرہ الناس حتی یکون مومنین، 10/99۔ کیونکہ یہ تو حیوان کا درجہ ہے، ہر حیوان مومن ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو مومن نہیں کہا کیونکہ مرضی سے ایمان نہیں لائے۔ سمجھ گئے آپ بات؟ وہ تو ایمان لانے پر مجبور ہے، اللہ نے انسان کے اندر فطرت نہیں رکھی، اسے خود مومن اور کافر بننا ہے، ٹھیک ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، 90/10۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، 18/29۔ راستہ بتا دیا گیا، یہ ارادے کو استعمال کر کے ایمان لائے۔ اگر اسے مجبور کر کے ایمان لانا ہوتا تو یہ حیوان کے درجے پہ ہوتا، یہ مومن نہ ہوتا۔ انسان کے لیے شرف انسانیت کا معیار یہ ہے کہ جب انسانیت کا تحفظ خطرے میں پڑ جائے تو یہ جان اور زندگی کو محفوظ رکھنا شرف انسانیت نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کی جان دے دے اور حیات جاوید مل جائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، 2/154۔ صحیح اور غلط کا معیار قرآن نے بتا دیا۔ وَمَا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ہر وہ عمل جو انسانی فلاح و بہبود کی اسی کو دوام حاصل ہے، اور یہی اصول کار فرمائے ساری کائنات میں جگہ جگہ ان ایوری واک آف لائف۔ انسانی دنیا میں جنگ و جدال کی وجہ جواز کیا ہے؟ قرآن یہ بھی بتاتا ہے۔ دنیا میں قیامت کیوں برپا ہے؟ ساری دنیا جہنم بن گئی،
کیونکہ انسان نما حیوانوں کو ان کی جبلت پر چھوڑ دیا گیا. اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، جانو تو کھا کر باقی چارے کی طرف دیکھتا نہیں، مگر یہ 99 کے چکر میں ہے. جمع مالم و عدد، ٹھیک 104/2. اگر اللہ کی فطرت ہے تو خیر و شر کی تمیز تو ہونی چاہیے. خیر کو تو یہ مانتے نہیں، مگر یہ جو کہتے ہیں کہ خیر اور شر انسان کے اندر ہے، تو ہر انسان کا وہی تصور ہوتا ہے نا، ہونا چاہیے نا. مگر ایک انسان تو وہ ہے جو کیڑوں کو مارنے شر سمجھتا ہے. مسلمان کا بچہ مزے سے لے کر ہڈی چباتا ہے، مگر ہندو نہیں کرتا ایسا. اگر خیر اور شر کی تمیز اس کے اندر ہے تو دونوں جگہ ایک ہی چیز خیر ہونی چاہیے نا. اگر شر ہے تو ہر ایک کو شر ماننا چاہیے. یہ تو ان کے خیر اور شر ریلیٹیو ٹرمز ہیں کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. جب حب الوطنی کا تقاضا ہو تو وہی شر دوسرے ملک کے خلاف خیر ہو جائے گا. یہ انسانی جذبات دراصل حیوانی زندگی کی جبلتیں ہیں. تصوف آیا تو اس نے جذبات کو فنا کرنے کا نعرہ دے دیا. سیکولرزم آیا تو جذبات کی تسکین کو جو ہے مقصد انسانیت ٹھہرا دیا. قرآن کہتے ہیں سب باطل بل تبا الذین ظلموا آواہم بغیر علم، ٹھیک ہے 30/29. وہی کے بغیر ان کی تسکین سے فساد پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جذبات کو وہی کتابیں کرو تو امن اور خطرات ختم ہو جائے، امن قائم ہو جائے گا. یہ سارے تصورات جو ذہن انسانی کی اختراع یہ دوسرے سے مستعار لیے گئے ہیں اور قرآن تعلیمات کی راہوں خلاف ہے. اب آیا دین قیم، کہ دین قیم فطرت اللہ 30/30. اللہ کا قانون تخلیق جو ہے ساری کائنات پہ کار فرمان. فطر الناس علیہ 30/30. انسانوں کو بھی اسی قانون کے تحت پیدا کیا گیا. یہ الگ مخلوق نہیں ہے، اس لیے کچھ اور قوانین ہیں. ان قوانین کے تحت اسے بھی عدم سے وجود میں اور دیگر کائنات کی طرح لائے ہیں. لا تبدیل لخلق اللہ، ہم نے اس کے لیے کوئی الگ قانون نہیں بنایا، وہی قانون ہے اس کے تحت باقی کائنات کو بنایا. ذالک الدین القیم، یہ ہے دین قیم، ایسا راستہ ایسا قانون جس پر چل کر انسان کو استحکام مل جائے گا. قیم سے یہ مراد ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ تقلید اور جہالت کی بات نہیں ہے، مگر اکثریت آنکھیں بند کر کے چلی جا رہی. تو یہ علم کی بات ہے، اس کے بغیر تو ایمان آ ہی نہیں سکتا.